الحمد للمتوحد بجلاله المتفرد وصلاته دوما على خير الخلق سرمد والآل والأصحاب هم مأواي عند شدائد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي المتين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ معزز مکرم سامعین کرام، آئیے اخلاص و محبت کے ساتھ پہلے اپنے آقا و مولا رحمت عالم روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت والی بارگاہ میں مل جل کر ہدیہ درود اسلام پیش کریں۔ بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، میں کوئی بہت بڑا نامور مقرر نہیں ہوں، لیکن یہ اعلی حضرت کے صدقے میں حق گوئی کی برکت ہے کہ آج حضور سراج ملت کے قدموں میں آ کر یہ موقع نصیب ہوا کہ اس بیدار مجمع میں میں آپ سے خطاب کرنا چاہ رہا ہوں۔ پہلے میں گزارش کروں گا کہ میں جو بات اپنی کہنا چاہ رہا ہوں اس سلسلے میں مکمل آپ کو مطمئن کر دوں۔ ان بزرگوں کے صدقے میں اور مفتیان کرام کے علوم کے فیضان سے رب کی رحمت سے مجھے یہ امید ہے کہ میں جو نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ العزیز میں اپنے سامعین کو اس میں مکمل مطمئن کر دوں گا انشاءاللہ۔ حضرات سب جانتے ہیں کہ آج جشن غریب نواز ہے اور سرکار غریب نواز علیہ رحمت و رضوان اسی لیے رسول اللہ کے حکم سے اس بھارت میں تشریف لائے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پھیلانے کے لیے امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دے اور نہی عن المنکر یعنی برائیوں سے روکے۔ ہر عالم دین کا یہ ذمہ ہوتا ہے کہ وہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے۔ ہر ایک اچھی طرح جانتا ہے نیکی کی دعوت دینا آسان ہے لیکن برائی سے روکنا مشکل ہے۔ مسجد کا امام کبھی بیاج کے خلاف بولتا ہے، سود کے خلاف بولتا ہے تو مقتدیوں میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ امام صاحب نے مجھ پر ہی وار کر دیا، یہ نہی عن المنکر ہے۔ کبھی مسجد کا امام ٹائٹ کپڑوں کے متعلق مقتدیوں کو کہے کہ یہ غلط ہے تو نوجوان کچھ لڑکے یہ سمجھتے ہیں کہ میری ہی طرف اشارہ ہے۔ اور کبھی کوئی صلح کلی موجود ہے اور اس کی صلح کلیت سے بچانے کے لیے اگر کوئی امام، کوئی عالم دین، کوئی مفتی، کوئی چراغ دین بچانے کی کوشش کرے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دشمنی میں کہا جا رہا ہے۔ تو جو نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیتا ہے اکثر لوگ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اور یاد رکھیے دین کی حفاظت جتنی امر بالمعروف سے ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ نہی عن المنکر سے ہوا کرتی ہے۔ نہی عن المنکر جو ہے یہ ایک ایسا کام ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا مقام و منصب ہے کہ رب تعالی جسے یہ توفیق دیتا ہے
تو اس کے بارے میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ یہ رب کا انتخاب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند ہے، اللہ کا انتخاب، برائیوں سے روکنا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکار غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ 12 یا 14 سال کا ایک نوجوان اپنے کھیت میں، اپنے باغیچے میں ہے، کام بس اتنا ہے کہ انگوروں کو توڑنا، بازار میں لے جا کر بیچ دینا اور درختوں کو سیراب کر دینا پانی۔ اتفاق سے سب کو معلوم ہے، اور آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ الحمدللہ آپ سرکار غریب نواز خواجہ خواجگاہ فخر ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے ہر مہینے کم از کم چھٹویں کو سنتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم قندوزی جو شہر میں مشہور مجذوب تھے، تشریف لائے، کھلی کا ٹکڑا دیا، جھوٹی کھلی مجذوب کی انہوں نے چبائی، اور ذہن کے اندر سے ساری دنیا کی محبت نکل گئی، آخرت کی اور اللہ رب العزت کی محبت ایسی سمائی کہ مدہوش ہو گئے، اور مدہوشی کی عالم میں فرماتے ہیں کہ میں نے عالم بالا کو ملاحظہ کر لیا۔ ماں کی خدمت میں آئے، عرض کی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ معاملہ ہوا، اور اب میرے دنیا سے دل اور طبیعت اچاٹ ہو گئی ہے، کیا کیا جائے؟ کہ باغ بیچ دو، پنچکی بیچ دو، صدقہ کر دو، خیرات کر دو، غربا اور مساکین میں تقسیم کر دو۔ پھر کیا کروں؟ بھائیے، غریب نواز کی ماں ہے، سلطان الہند کی ماں ہے، ماں نے کیا کہا؟ ماں نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ بیٹا، جس نے تمہارے دل کو بدل دیا، جاؤ ان کو گھومو، ڈھونڈو، تلاش کرو، وہ مجذوب ہے، جاؤ ڈھونڈو، ان کے پیچھے آگے گھومو۔ ماں نے یہ نہیں کہا، ماں نے جو درس دیا اسی درس کو امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ میں فرما دیا کہ مجذوبوں کے پیچھے نہ گھومو، سالک کو تلاش کرو۔ ماں نے کیا کہا؟ ماں نے یہ کہا کہ بیٹا تیاری کرو۔ ایسا نہیں کہا کہ جاؤ فلاں خانقاہ میں مرید ہو جاؤ، مراقبے کرو، فلاں پیر صاحب کے پاس جاؤ، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو اور خوب وظیفے کرو۔ ماں نے کیا کہا؟ بیٹا سامان تیار کرو، مدرسے میں جاؤ، حافظ قرآن بنو، عالم دین بنو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواجہ کی اور خواجہ کی مقدس ماں کی تعلیم یہ ہے کہ جب تک مدرسہ نہیں ہوگا تب تک خانقاہ نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور سراج ملت نے اپنی خانقاہ کے ساتھ مفتی اعظم ہند کے فیضان کا مدرسہ بھی قائم کر دیا ہے، سرکار غریب نواز کی تعلیم۔ اور اس سلسلے میں ایک نوجوان اپنی بڑی بہن کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے کہ روزانہ رات میں وہ اپنے حجرے سے نکلتی ہے اور گھر کے صحن میں جا کر رات بھر وہاں رہتی ہے، صبح فجر پڑھ کر واپس صحن سے آتی ہے گھر میں، حجرے میں۔ تو اس نے کئی بار یہ محسوس کیا کہ رات میں حجرے سے نکلتی ہے دیر رات میں اور صحن میں رہتی ہے، کسی بھی چھوٹے بھائی کو اپنی بہنوں کے تعلق سے کچھ نہ کچھ شکوک اور شبہات گزرتے ہیں۔ اس نے سوچا کہ ذرا نگرانی کی جائے، اپنے ہی حجرے، اپنے ہی کمرے کے دروازے کی جھری سے اس نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ رات میں کیا کرتی ہے۔ تو اس نے دیکھا کہ بہن نے مصلی بچھایا، رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو گئی، نماز ادا کر رہی ہے، طویل قیام، طویل رکوع، طویل سجدہ، اور جب رات کا آخری حصہ آیا تو بھائی دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک نور اترا اور بہن کو پورے نور نے گھیر لیا۔ دوسرے دن سوچا کہ اور میں دیکھوں کہ کیسا کیسا رب کی طرف سے رحمت کی برسات میری بہن پر ہوتی ہے۔ پھر اس نے دوسرے دن دیکھا، جب رات کا آخری حصہ ہوا تو بھائی نے دیکھا کہ جب بہن نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، آسمان سے نور اترا، اس نور کے ساتھ چمکتے چمکتے معرفت کی شراب کا پیالہ ہے، شربت کا پیالہ ہے۔ بہن کے قریب پیالہ آیا، بہن نے پورا پیالہ پی لیا، پیالہ واپس چلا گیا۔ پھر دوسرا پیالہ آیا
اور بہن نے پیا، بھائی نے سمجھ لیا کہ نور کا پیالہ ہے، معرفت کا پیالہ ہے، اللہ رب العزت کی نورانیت میری بہن پر برس رہی ہے، تو وہیں دروازے سے بھائی نے آواز لگایا کہ بھائی بہن ایک پیالہ تو پی چکی، دوسرا پی رہی ہو، اب میرے لیے کچھ بچا کر رکھنا۔ بہن نے جلدی جلدی پیا، بھائی نے پیالے میں ہاتھ ڈالا اور اسی کو چاٹ لیا۔ اب بہن سے پوچھئے کہ بھائی کا کیا عالم ہے؟ بہن کہتی ہے کہ سنو، میرا بھائی منصور حلاج، میرا بھائی منصور حلاج شراب معرفت کی 2 بوند برداشت نہیں کر سکا، یہ اس کی بہن روزانہ 2 پیالے پیا کرتی ہے۔ وہ عالم جذب میں ہے اور یہ عالم سلوک میں ہے۔ اس لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ سالک کو تلاش کرو۔ ارے اگر مجذوب سے فیض ملنا ہوگا تو غلام خواجہ بن جاؤ، تو کوئی غلام ابراہیم قندوزی تمہارے در پر آ جائے گا۔ سچے غلام خواجہ بن جاؤ، سرکار غریب۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کبھی بہت سارے جو ہے ہمارے اہل سنت والجماعت کے بھائی ہمارے ایسے بھائی مجذوبوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری قوم کی حفاظت فرمائے۔ جو ہے بہت گندا دکھا، بہت اس کے کپڑے خراب دکھے، بس کسی کو بھی بغیر دلیل کے مجذوب سمجھ لیتے ہیں، اس کی ضرور اصلاح کی جائے گی، اور امام اہل سنت نے اس طرف بھی تو اصلاح فرمائی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات عرض کر دوں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو آج یہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو اپنے ہی لوگوں کے خلاف نہیں بولنا چاہیے۔ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سوچ رہے ہوں گے کہ بنام سنیت ہے، اعلیٰ حضرت کا نام لیا جا رہا ہے، پھر کیا بات ہے کہ اپنوں کے خلاف کہا جا رہا ہے؟ مجھے بتاؤ، توہین کرنے سے پہلے اشرف علی تھانوی کیا تھا؟ ہمارا ہی تو تھا۔ توہین کرنے سے پہلے اسماعیل دہلوی کیا تھا؟ ہمارا ہی تو تھا۔ تو چاہے کوئی اعلیٰ حضرت کی وصیت یاد کرو، چاہے کوئی کتنا ہی تمہارا قریب ہو، اگر تم نے اس سے گستاخی کو محفوظ کر لیا تو اس سے دور ہو جاؤ، یہی مسلک اعلیٰ حضرت۔ اور ایک بات میں عرض کروں یہاں پر، میں بار بار سوچتا ہوں، آپ تھوڑا غور کیجئے اس پر اور تنہائی میں اس پر سوچئے انتہائی سنجیدگی کے ساتھ۔ سب مسلمان اچھی طرح جانتے ہیں، کم پڑھے لکھے بھی زیادہ پڑھے لکھے بھی، کہ اسلام جو حق دین ہے یہ پوری اپنی حقانیت کے ساتھ قیامت تک کہیں نہ کہیں موجود ضرور رہے گا۔ ایک حدیث پاک کے مطابق یہ ہے کہ اس دنیا میں ایسا بس قرب قیامت میں ہوگا کہ کوئی مسلمان نہ رہے، ورنہ کم از کم 7 مسلمان جو حق پر قائم ہیں وہ ضرور اس دنیا میں رہیں گے، حق پر رہے، اللہ تعالیٰ اس دین کی حفاظت کرے گا، سب کو معلوم ہے۔ اب میرا آپ سے سوال ہے، ذرا غور کیجئے گا تنہائی میں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میں اس دین کی جو احکام الہی کا خلاصہ ہے اس کے بارے میں عرض کر رہا ہوں کہ اس دین کی اللہ حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرے گا، سرکار نے فرمایا کہ اللہ اس دین کی حفاظت فرمائے گا، تو یہ کیسے ہوگی حفاظت؟ کوئی غلطی کرے گا تو کیا آسمان سے تختی اترے گی کہ تختی میں آپ پڑھ لو صاحب یہ سفید صافے جو پہن کر آئے ہیں یہ صلح کلی ہے اور یہ دوسرے سارے فرقوں کے ساتھ رہ کر زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتانے کے لیے آسمان سے تختی اترے گی؟ یا یہ بتائیے کہ کوئی درخت زمین سے اگے گا اور اس درخت کے پتوں پر یہ لکھا رہے گا کہ یہ جو ہرے صافے پہن کر آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے شروع ہی سے رد وہابیہ کرنے سے منع کر دیا، فرقہ باطلہ کے خلاف زبان کھولنے سے منع کر دیا؟ کیا ایسا ہوگا؟ نہ درخت سے کی پتیوں پر لکھا ہوگا، نہ آسمان سے کوئی تختی اترے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ عالم اسباب میں اس دین کی حفاظت کیسے فرمائے گا؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، سارے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، عالم تمہیں بتائے گا
کون سنی ہے کون غیر سنی ہے، اور اسی سے دین کی حفاظت ہوگی، اسی سے دین کی حفاظت ہوگی۔ آج جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، علم کی روشنی میں جو مخالفت کی جا رہی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی سچی تعلیمات کا نام مسلک اعلیٰ حضرت۔ تو آج جو یہ کہا گیا کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں، مطلب یہ ہوا کہ یہ قرآن اور حدیث کی سچی تعلیمات پر نہیں ہے۔ تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں، یہ ویسے ہی نہیں کہا گیا کہ کوئی دشمنی تھی، کوئی زمین جائیداد کا جھگڑا تھا، یا کوئی کسی کی جو ہے معاذ اللہ رشتہ داری وغیرہ تھی اور اس رشتہ داری میں کچھ چپکلس ہو گئی، کچھ پیسوں کا لین دین تھا اور اس پیسے کے لین دین میں بات انبن ہو گئی۔ یہ علم کی بنیادوں پر، دلائل کی بنیادوں پر کہا جا رہا ہے۔ میں پہلے آپ کو بتا دوں کوئی بات کہنے سے پہلے کہ اسی ممبئی میں دعوت اسلامی کی ابتدا ہوئی تھی، اور اسماعیل حبیب مسجد میں مولانا شاکر صاحب ہرے صافے کے ساتھ پاکستانی تحریک دعوت اسلامی کا کام کیا کرتے تھے۔ یہ دعوت اسلامی اسماعیل حبیب مسجد سے باہر نہیں نکلی، اور یہ لوگ ابھی کلیان بھی نہیں پہنچے تھے کہ ہم لوگ ناگپور سے آئے اور اسے ناگپور لے گئے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے 4.5 سال تک دعوت اسلامی کا کام کیا۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ یار یہ 4.5 سال تک کام کر رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کو کچھ تنخواہ نہیں ملی ہوگی یا کچھ پیسوں کا معاملہ رہا ہوگا۔ رب تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں مسجد میں اتنے علماء کی موجودگی میں بول رہا ہوں کہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے تنہا ایک شخص میں اس وقت ہندوستان میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ اور میں اپنے طور پر میں اللہ کی قسم کھا کر اس مسجد میں کہتا ہوں کہ دعوت اسلامی کا مجھ پر احسان نہیں ہے، بلکہ اس وقت دعوت اسلامی پر میرا احسان ہے جب ناگپور میں کوئی نہیں جانتا تھا، اشرفیہ میں کوئی نہیں جانتا تھا، میرے اساتذہ اشرفیہ میں جانتے تھے، اہل ناگپور مجھے جانتے تھے۔ شہرت کے اعتبار سے دعوت اسلامی گمنام تھی، میرا نام تھا، لوگوں نے دعوت اسلامی کو میری وجہ سے پہچانا۔ پوچھ لیجئے اشرفیہ کے علماء سے، پوچھ لیجئے ناگپور کی عوام سے۔ اور پیسوں کی جہاں تک بات ہے تو محترم پیارے بھائیوں، پاکستان سے فیضان سنت آتی تھی یا نہیں آتی؟ تو فیضان سنت کے چند ابواب سے مخالفت کرنے کے باوجود آج بھی وہ فیضان سنت ناگپور کے مساجد میں موجود ہے، جس میں میں نے شروع کے خواب والے کاغذوں کو نکال کر پھاڑ کر پھر ممبر پر رکھا تھا جب میں دعوت اسلامی کا ہندوستان کا نائب امیر تھا مولانا شاکر کے بعد۔ 4.5 سال تک جو دعوت اسلامی کی خدمت کی، جی میں عرض کر رہا تھا کہ فیضان سنت پاکستان سے آتی تھی اور یہاں جو ہے کوئی مکتبہ وغیرہ نہیں تھا دعوت اسلامی کا۔ وہ ایک عرفان بھائی نمک والے ہیں جو شاید آج سنی دعوت اسلامی سے منسلک ہوں گے، ان کے پاس رہا کرتی تھی، 200 روپیہ اس کا ہدیہ تھا۔ اپنے ذاتی خرچ سے میں نے وہ خواب والے حصے نکال لیے تھے، وہ نکال کر ہی رکھتا تھا مساجد میں کیونکہ مجھے شروع سے وہ پسند نہیں تھا۔ اپنے ذاتی خرچ سے جب دعوت اسلامی کے پاس انڈیا میں کوئی رقم نہیں تھی، کوئی فنڈ نہیں تھا، یہ زکاتیں وصول نہیں کرتے تھے اور سینہ تان کر کہتے تھے کہ مولانا لوگ چندے کرتے ہیں، ہم چندہ نہیں کرتے، یہ کہا کرتے تھے۔ یہ مولانا لوگ نذرانے لیتے ہیں، ہم نذرانہ نہیں لیتے، اور یہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب بڑی سادگی سے رہتے ہیں، لیکن جب یہاں ممبئی سے ناگپور گئے تھے تو سارے مبلغین جنرل بوگی میں جا رہے ہیں اور یہ ایسی 2 ٹائر میں جا رہا ہے، خود حضرت صاحب کا عالم۔ تو یہ کتاب تقریباً 350 کتابیں اپنے ذاتی خرچ سے جب دعوت اسلامی کے کروڑپتی حضرات نہ پھیلا سکے اس وقت اس فقیر نے پھیلائی تھی۔ تو پیسوں کے اعتبار سے دیکھیے تو دعوت اسلامی کا مجھ پر احسان نہیں، الحمدللہ میں نے کبھی دعوت اسلامی سے نہ تنخواہ کے نام پر، نہ نذرانے کے نام پر اور نہ اور کسی نام پر کوئی رقم لی ہے، نہ کوئی پیسہ لیا ہے، اللہ کا فضل و کرم ہے۔
تو کوئی الحمدللہ، اور یہ جو دعوت اسلامی کی ذمہ دار ہیں، میں نام لے کر بولتا ہوں، پوچھ لیجئے مولانا شاکر سے، پوچھ لیجئے ابو بکر سے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی مجھے 1 روپیہ دیا ہو، اور پوچھ لیجئے ان سے کہ ناگپور کے فخر الدین نے دعوت اسلامی پر اپنی کتنی رقم خرچ کی ہو۔ آج جب تقریر سن کر آپ جاؤ گے تو یہ میٹھے بھائی آپ کو یہ کہیں گے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے ملتا رہا ہوگا، بند ہو گیا۔ بات یہ نہیں ہے میرے پیارے، بات کیا ہے؟ بس میں ابتدا کرتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ دعوت اسلامی جب ناگپور میں مولانا شاکر صاحب کا اجتماع ہوا تو وہ اجتماع الیاس قادری کے اجتماع کے جیسا نہیں تھا، دونوں میں تھوڑا فرق ضرور ہے، لیکن اب کیا بتائیں، یہ بھی ظہیر الدین قادری صاحب کی محبت میں ایسے کھو گئے کہ ایک ظہیر الدین کے لیے پورے اہل سنت کو قربان کر دیا، اختلاف پیدا کر دیا۔ میرا پیغام مولانا شاکر رضوی صاحب کو ہے، وہ مجھے بہت اچھی طرح آج سے نہیں 90 سے جانتے ہیں۔ میرا پیغام یہ ہے کہ مولانا شاکر صاحب اپنے استاد کی محبت میں نہ کھو، اور ظہیر الدین صاحب آپ اچھی طرح سن لو، اپنی اکڑ پو سب ایک طرف رکھ دو۔ جو آپ نے یہ قانون بنایا کہ سارے مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھ دیا جائے گا، یہ شریعت کی روشنی میں غلط ہے، اس پر حکم کفر ہے۔ علماء کونسل کے اس ایک دفعہ سے توبہ کر لو، رجوع کر لو، پورے ہندوستان کا اختلاف ختم ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور شاکر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے ظہیر الدین صاحب اگر توبہ کرتے ہیں تو ٹھیک۔ میں نے ایک بار حضرت قاری ظہیر الدین صاحب سے بھی بات کی تھی، اب حضرت کیا کہیں، اس وقت ہم حضرت حضور دست بوسی وغیرہ سب کیا کرتے تھے۔ میں نے گفتگو کی کہ حضرت یہ جو ہے بولے یہ جو لوگ مجھ پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں یہ لوگ کانگریسی مولانا ہیں، صرف کانگریس کی وجہ سے دے رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہر ایک مسلمان چاہے جس پارٹی میں ہو، وہ بھلے ہی بی جے پی میں ہو، یہ اچھی طرح جانتا ہے کہ سارے مسالک کے اختلافات کو بالائے طاق رکھنا یہ کسی پارٹی کی بات نہیں، پارٹی سے متعلق بات نہیں، یہ دین حق سے متعلق بات ہے۔ پارٹی کا کیا تعلق ہے اس میں؟ تو آپ نے دین حق کی خلاف ورزی کی تھی، بی جے پی کی خلاف ورزی نہیں کی تھی۔ آپ نے شریعت کی خلاف ورزی کی تھی، بی جے پی کی خلاف ورزی نہیں کی تھی کہ کانگریسی علماء اور جنہوں نے فتوے دیے وہ ایک دو نہیں، 137 علماء کرام مفتیان اعظام ہیں جنہوں نے اس بات کے کفر ہونے پر مہر تصدیق دی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو ابتدا دلیلوں کی بنیاد پر ہے، یہ جو اختلاف ہمارا ہے اور یہ اختلاف کو بتانا انتہائی ضروری ہے۔ 15 دن ہوئے دعوت اسلامی کو، صرف 15 دن۔ تیسرا یا چوتھا اجتماع تھا، ہر سنیچر کو بعد نماز عشاء اجتماع ہوا کرتا تھا۔ ابتدا ہوئی، ایک دو ویسے ہی اجتماع ہو گئے، لیکن 2 اجتماع کے بعد میں تیسرا یا چوتھا اجتماع تھا۔ کچھ الیاس قادری صاحب کے انتہائی عقیدت مند حضرات نے ایک نعت خواں کو ایک نعت سکھائی تھی، وہ تنہائی میں سکھا دی اس کو۔ ان لوگوں کے طریقے کیا ہوتے ہیں کہ دسترخوان بچھاتے ہیں، تندوری چکن، بریانی اور بٹر روسٹ، یہ وہ پورا دسترخوان سجا ہوتا ہے، اور اس کے بعد لاتے ہیں۔ حضرت دیکھیے کتنا کام ہو رہا ہے۔ وہ صاحب ہاں واقعی کام ہو رہا ہے۔ وہ بیچارہ نعت کا عوام میں سے غریب آدمی، لیکن آواز اچھی تھی اس کی، تو اس کو انہوں نے ایک نعت سکھائی، اور وہ نعت میری موجودگی میں امیر ہوں، وہ نعت خواں نے پڑھنا شروع کیا۔ مجھے نہیں معلوم کس نے لکھی، اس نے پڑھنا شروع کیا۔ سب جانتے ہوں گے، اور جو پرانے دعوت اسلامی کی نعتیں سن چکے ہوں گے انہوں نے بھی سنی ہوگی، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ۔ اب اس نے جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، عرش اولا سے اعلیٰ میٹھے نبی کا روضہ، عرش اولا سے، میٹھے نبی مت بولو، پیارے نبی بولو۔ تو وہ تو بیچارہ ہمارے ماتحت تھا، اب اس نے پیارے نبی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پوری نعت ہو گئی، اجتماع ختم ہو گیا۔ جو ذمہ دار صاحب تھے ناگپور کے، انہوں نے گھر پر بلایا، ارے حضرت صاحب سے زیادہ آپ عقل مند ہو گئے،
میں کہا عقل مندی کی بات نہیں ہے، مجھ کو اپنے نبی کے تعلق سے میٹھا نبی بولنا پسند نہیں آتا، میں اپنی موجودگی میں نہیں بولنے دوں۔ تو بولے آپ حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب سے پوچھ لیجئے۔ میں کہا میں ان سے پوچھنے نہیں جاؤں گا، مجھے ان کا مزاج معلوم تھا۔ ہاں تو وہ جو ہے میں ان کے پاس پوچھنے نہیں جاؤں گا، ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں نے گفتگو کے دوران غلام یاسین کو کہا اے میٹھے بھائی، چہرہ اتر گیا اور گھور کر دیکھنے لگے میٹھے بھائی۔ میں نے 2 بار کہا تو میں نے کہا کہ جب تجھے اپنا میٹھا بھائی بولنا پسند نہیں تو تو اپنے نبی کو میٹھا نبی کیوں بولتا؟ یا رسول اللہ، اپنے نبی کو میٹھا نبی کیوں؟ اعلیٰ حضرت اعلیٰ۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک بات، کچھ لوگوں کو اس میں شبہ ہوتا ہے، اور یہ شبہ بہت سارے مفتیوں کو بھی ہوا کہ نہیں وہ میٹھی نگاہ والا۔ تو یہ میٹھی نگاہ، یہ شاعر صاحب بھی موجود ہے ماشاءاللہ، مجھ سے زیادہ تو یہ لوگ جانتے ہوں گے، یہ اردو کا محاورہ ہے میٹھی نگاہ۔ اس کا مطلب دوسرا غلط نہیں نکلتا، لیکن کسی ذات کو میٹھا کہا جائے تو اس کے کئی غلط معنی نکلتے ہیں۔ جب رائنس کہنے سے روک دیا گیا تو اس نے بتا دیا کہ جس کے ایک نہیں 4 معنی غلط نکلتے ہو وہ لفظ نبی کے لیے بولنا جائز نہیں ہے۔ نہیں وہ میٹھی نگاہ اعلیٰ حضرت کا جو ہے، اعلیٰ حضرت کا جو شعر ہے وہ ذات کے تعلق سے نہیں ہے بلکہ ایک اردو کا محاورہ ہے، اور جب کسی ذات کے تعلق سے بولا جائے تو معنی غلط نکلتے ہیں۔ آپ حیدرآباد میں کبھی میٹھا بول دیجئے، اتنی ہنسی اڑتی ہے ان میٹھے بھائیوں کی، کل سے آپ بھی بولیں گے۔ کوئی دکھے السلام علیکم میٹھے بھائی، پھر دیکھیے چہرہ کیسے بگڑتا ہے۔ تو میٹھے بھائی، ایک کتاب ہمارے ایک دوست نے ترتیب دی تھی، مشینی نماز، مائک پر نماز نہیں ہوتی اس کے متعلق سے، اور اس میں 2-3 جگہ لکھ لیا میٹھے بھائی لکھ دیا۔ تو ایک اچھے خاصے آپ کے یہاں کے مبلغ شبیر بھائی وہاں آئے تھے ناگپور، اور وہ کہنے لگے یار آپ نے یہ میٹھے بھائی کیوں لکھ دیا؟ میں بھی موجود تھا تو میں نے ان سے کہا کہ جناب جب آپ کو اپنے لیے لفظ میٹھا بھائی پسند نہیں ہے اور اچھا نہیں لگ رہا ہے اور طنز لگتا ہے، اس میں برائی لگتی ہے، اس میں توہین لگتی ہے، تو یہی لفظ ذات کے تعلق سے اپنے نبی کے لیے کیوں پکارتے ہو؟ اچھا پھر یہ ہے، یہ بات تو ایسی ہوئی کہ جو نبی پاک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے تھی۔ میں بیچ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ جس میں کوئی بہت بڑا حکم تو نہیں، ابھی تو ان کے اوپر گمراہیت کا حکم ہے۔ الیاس قادری کھلا گمراہ ہے، اور گمراہی کی کیا وجہ ہے؟ الیاس اتار، مولانا الیاس اتار، ہاں قادری گمراہ، ہاں تو وہ قادری، حضرت نے بڑی پیاری بات فرما دی، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ خود عمر دراز فرمائے آپ کی، واہ واہ، حضرت جو ہے رہنمائی فرمائی انہوں نے، کیا پر قادری گمراہ نہیں ہوتا؟ قادری، لیکن وہ تو قادری لکھتا تھا۔ بات یہ ہے کہ جب تک اویس ان کی مریدی میں رہا، اویس قادری، تو پہلے اچھی طرح ہم کو معلوم ہے ناگپور میں 2 بار آئے، میرے گھر بھی آئے، ساتھ میں ہم لوگوں نے کھانا بھی کھایا، تو ابتدا میں وہ الیاس قادری بولتے تھے، اویس قادری بولتے تھے، اور آخر میں جب وہ الگ نہیں ہوئے تھے، الیاس قادری سے بدزن نہیں ہوئے تھے، اپنے آپ کو وہ اتاری لکھنے لگ گئے۔ خود ان کا بیٹا جس کا نام احمد رضا ہے، یہ اپنے آپ کو قادری لکھتے تھے، اور بعد میں قادری ہٹا دیا، اتاری لکھنا شروع کر دیا، تو قادری گمراہ نہیں ہوا، اس نے قادری نسبت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہوا۔ اس نے قادری نسبت کو چھوڑ دیا، نسبت قادری کو چھوڑ دیا، تب گمراہ ہوا ہے۔ صحیح فرمایا تھا، قادری گمراہ نہیں ہوتا، نسبت قادری کو چھوڑ دیا، قادری گمراہ نہیں ہوا ہے۔ اور آپ پوچھیں گمراہی کی کیا وجہ ہے؟ اپنے لوگوں کو آپ گمراہ بولتے جاؤ گے تو کس کس کو کاٹو گے؟
کس کو کاٹو گے؟ اچھا یہ جو کم سے کم یہ صحیح کہ بات غلط ان کے پاس میں ہے، چلیے بہت سے لوگ کہیں گے گمراہ نہیں، حرام کاری میں ملوث نہیں، حرام کام نہیں کرتے، تو کم سے کم اتنا تو مانیں گے جو بہت زیادہ متشدد ہے ان کی حمایت میں۔ میری کئی ایسے عالموں سے گفتگو ہوئی جو ان کی حمایت میں بہت متشدد ہیں، میں ان کے نام لینا مناسب نہیں سمجھ رہا ہوں، لیکن جس سے بھی میری گفتگو ہوئی جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں مخالفت نہیں کرنا چاہیے، اپنے لوگ ہیں، اور کیا بولتے ہیں، مشکل یہ ہے اگر یہ کام ہوتا کہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں تو یہ چھوٹی مشکل تھی، کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے یہ بڑی مشکل ہے۔ سرکار حافظ ملت کا یہ جملہ ہے، لیکن اس کو چسپا کر رہے ہیں اس پر۔ ارے اگر کسی مولانا کا مولانا سے مال و دولت اور پیسے کا جھگڑا ہو تو ہو سکتا ہے یہ بات فٹ ہو جائے، مدرسے کی بنیاد سنگ بنیاد وغیرہ کا مسئلہ ہو، تنخواہ کے کم زیادہ ہونے کا مسئلہ ہو تو ہو سکتا ہے یہ بات فٹ ہو جائے، لیکن جہاں مخالفت قرآن و حدیث کی سچی بنیادوں پر ہوتی ہے وہاں کے لیے جملہ نہیں بلکہ حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوا کرتا ہے، حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوا کرتا ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ بہت سے جو ہے جو بہت متشدد ہیں، یہ ان کی مخالفت، یہ مخالفت کر رہے ہو، تم کو یہی کام رہ گیا، دوسرا کام نہیں رہ گیا؟ وہ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے، یہ بھی سرکار اعلی حضرت کی کرامت ہے۔ بالکل نوٹ کر لیجئے، پورے ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ مخالفت کرنے والی شخصیت، ان کا نام آج دعوت اسلامی کی اگر مخالفت کوئی کر رہے ہیں پورے ممبئی میں بلکہ پورے ہندوستان میں، جن کا نام یہ لوگ خوب لے رہے ہیں، اور ہم لوگ تو مشہور نہیں کر رہے ہیں، وہی لوگ مشہور کرتے جا رہے ہیں۔ سراج ملت مخالفت کر رہے ہیں، اور ناگپور کے ہمارے ادھر کے علاقے میں اگر کوئی مخالفت کر رہا ہے تو یہ فقیر کر رہا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کام نہیں کر رہے، کام نہیں کرنے دے رہے، یہ اعلی حضرت کی کرامت ہے کہ جو ایک نہیں 4 مدرسے چلائے، ہزاروں لوگوں کو گمراہی سے بچائے، جس کی تقریریں لوگوں کو ایمان پر قائم کر دے، جو اتنا بڑا کام کر رہا ہے وہ مخالفت کر رہا ہے، تو بات سمجھ میں آ گئی کہ مخالفت کام نہیں کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ مخالفت رسول اللہ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ وہ لوگ مخالف، اور جو کچھ نہیں کر رہے وہ تو بالکل کھو گئے، اسی میں ڈوب گئے، نذرانوں میں کھو گئے، جو کچھ بھی نہیں کر رہے وہی لوگ زیادہ تر دکھیں گے۔ صاحب کیا ضرورت ہے آپ کو؟ میری کئی لوگوں سے گفتگو ہوئی، بھائی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو مخالفت کرنے کی شرعی بنیادیں ہیں، اور اس کے گمراہ ہونے میں آج نہیں۔ میں اب ایک بات ضروری عرض کر دوں جس میں گمراہی کا حکم ہے، افہام و تفہیم چلتا رہا سالوں سال سے، لیکن جو گمراہی کی وجہ، اصل وجہ دیکھیے، مولانا الیاس صاحب سے بات چیت ہوتی تھی، میری خود 2 مرتبہ 3 گھنٹے بالکل تنہائی میں گفتگو ہوئی، اور جب میں مبلغ تھا اس وقت موبائل کا دور نہیں تھا، لینڈ لائن فون ہوا کرتا تھا، اور ISD کال بہت مہنگے ہوتے تھے، تو پوسٹ آفس میں جا کر رات میں 2 بجے 2:30 بجے اگر کال کرو تو وہ بھی رات کو جاگنے والا پوری رات جاگتا ہے اور دن کو سوتا ہے۔ جی جی الو رات بھر جاگتا ہے، بالکل صحیح بتا رہا ہوں میں۔ اچھا ایک اور بات، جب ناگپور حضرت تشریف لائے تھے تو ان کے مریدین جو پاکستان کے مبلغین تھے وہ کہا کرتے تھے کہ حضرت صاحب صائم الدہر ہیں۔ ہاں، حضرت صاحب پورے سال بھر میں صرف 2 مہینے شاید ہو کہ جس میں روزہ نہ رکھے، پورے سال بھر روزہ رکھتے ہیں۔ تو جب 4-5 دن ناگپور میں رہے تو میں نے ان کا معمول دیکھا، سحری کرتے ہیں، اول وقت میں اپنے کمرے میں جماعت کر کے نماز ادا کر لیتے ہیں۔ ہم مریدوں کو بولتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھی، اول وقت میں اپنے کمرے میں فجر پڑھ لیتے ہیں، اور 3:30-4 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ ہاں اس کے جی میں گواہ ہوں، مسجد میں روزہ کہاں بھاری پڑے گا حضرت پر۔
3:30-4 بجے اٹھے, عصر پڑھی, تھوڑی ادھر ادھر کی گفتگو, یہ لو مغرب کا ٹائم آ گیا, صائم الدہر. حضرت عمر علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ روزے کا مزہ تو جب ہے کہ بھرپور شدت کی گرمی ہو اور انسان مزدوری کرے. یہ گمراہی کی جو وجہ میں بتا رہا ہوں, کر رہا ہوں, میری بھی ان سے کئی بار گفتگو ہوئی, تو میں خود اپنی گفتگو جو ان سے, میں کسی کی سنی سنائی بات نہیں بتا رہا ہوں, اس میں کوئی شک ہی نہیں, اور میں انتہائی یقین کی منزل پر ہوں. میری خود کی جو گفتگو ہوئی ان سے, اس گفتگو کے دوران بات یہ ہوئی کہ میں نے کہا حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب کے یہاں بھی میں گیا تھا گھر پر, حضرت مفتی عبدالعلیم صاحب کے, اور حاجی غلام یاسین صاحب جنتا گلاس والے جو ناگپور میں ذمہ دار بنے پھرتے ہیں, انہوں نے ایک بار کہہ دیا تھا کہ ہم دیوبندی کی دال نہیں بولیں گے, سنی کا سین نہیں بولیں گے, اور میں امیر. تو مجھے 1-2 لڑکوں نے بتایا کہ یہ بول رہے ہیں کہ دیوبندی کا دال نہیں بولیں گے, سنی کا سین نہیں بولیں گے. میں مفتی عبدالعلیم صاحب کے یہاں گیا, میں نے کہا حضرت اصلاح ضروری ہے, ٹھیک ہے, نماز کی دعوت ضروری ہے, ٹھیک ہے, تبلیغی جماعت کا تحریک کے ذریعے جواب ضروری ہے, ٹھیک ہے, لیکن حضور آپ مجھ سے بڑے ہیں, میں آپ کے شاگردوں کے برابر بھی نہیں. میری یہ عرض ہے کہ جو کوئی ادارہ, جو کوئی تحریک, جو کوئی پیر اگر یہ کہے کہ ہم رد وہابیہ نہیں کریں گے یا رد وہابیہ کرنے سے روکیں گے, قسم خدا کی اگر دعوت اسلامی میں واقعی ایسا ہے اور مولانا الیاس قادری واقعی ایسے ہیں, تو ساری دنیا میں سب سے پہلے دعوت اسلامی کو ناگپور میں لانے والا میں, سب سے پہلی مخالفت کرنے والا بھی میں ہی رہوں. مفتی عبدالعلیم صاحب. تو حضرت نے فرمایا, حضرت ایسا ہے بیٹا, میں زیادہ بات نہیں کر سکتا, میں ہارٹ کا مریض ہوں, بیڈ ریسٹ ہے, میں زیادہ بات, آپ ایسا کرو نا, مولانا الیاس قادری حضرت صاحب سے ہی بات کر لو. رات میں 2:30 بجے کے قریب فون لگایا, ان کو بات چیت ہوئی, تو میں نے کہا حضرت جو ہے رد وہابیہ کی اجازت ہونی چاہیے. میں نے بہت نرم لہجے میں بات کی, کیونکہ جب کسی کے دل میں کچھ بات بٹھانی ہے تو لہجہ نرم ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت نے یہی فرمایا. وہ اس پر سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی پیاری مثال دی ہے, نرمی کرو, جب تک افہام و تفہیم کی منزل ہے, رحماء بینہم کی تفسیر بن جاؤ, اور جب نہ سمجھے تو سراج ملت کی تلوار رضا کا شیر بن جاؤ, نہ سمجھے تو نرمی برتو. اعلیٰ حضرت نے کیا پیاری مثال دی ہے, وہ تو آپ نے بار بار سنی ہوگی, اور سراج ملت کے سامعین ہیں آپ. حدیث شریف میں کہ ایک عربی بدو آیا اور اس نے کہا کہ اسلام میں زنا حرام ہے, مجھ کو اجازت دے دیجیے زنا کی, اور اس کے بعد میں اسلام قبول کرتا ہوں. تو صحابہ بہت جلال میں آئے کہ یہ کیا بول رہا ہے. صحابہ کے چہرے بدل گئے. چاہتے ہی تھے صحابہ کے سرکار سے اجازت لیں کہ اس کو ہم کچھ کر دیں, اجازت دیجیے, کتنی بڑی بات بول رہا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے, اور سرکار زنا سے اتنی نفرت کرتے ہیں, اور سرکار ہی سے بول رہا ہے اجازت دے دیجیے. تو نبی پاک نے فرمایا قریب آؤ. وہ قریب آیا, کہا اور قریب آؤ, اور قریب آیا, کہا اور قریب آؤ, وہ اور قریب آیا, یہاں تک کہ اس کے گھٹنے سرکار نبی پاک کے مبارک گھٹنوں سے مل گئے. سرکار نے اس کے سینے پر ایک ہاتھ مارا اور فرمایا کہ بتا, تو جس کے ساتھ زنا کرنا چاہتا ہے وہ کسی کی خالہ ہوگی؟ کہاں, وہ کسی کی ممانی ہوگی؟ ایسے 3-4 الفاظ احادیث قریبہ میں. پھر سرکار نے فرمایا کہ وہ کسی کی بیٹی ہوگی, ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیوی ہوگی. پھر سرکار نے فرمایا جلال کے عالم میں کہ ہو سکتا ہے وہ کسی کی ماں ہو. اب تو بتا کہ کیا کوئی تیری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو تیرا کیا حال ہوگا, تیری ماں کے ساتھ زنا کرے تو کیا حال ہوگا. وہ کھپ گیا, پسینہ پسینہ ہو گیا, گھبرا گیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, اب میں بلا شک آپ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کرتا ہوں. اور اس نے اسلام قبول کیا. اور پھر اس کے بعد وہ فرماتے ہیں, اب تو صحابی ہو گئے, وہ کہتے ہیں کہ جب میں آقا کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس وقت دنیا میں زنا سے بہتر میرے نزدیک کوئی چیز نہیں تھی, اس سے اگر لذت دار کوئی چیز نہیں.
اور جب نبی پاک کی مجلس سے نکلا تو سب سے زیادہ نفرت والی چیز میری نگاہ میں کوئی تھی تو وہ زنا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نے مثال بیان فرمائی. وہ نرمی کا لہجہ اختیار کیا. اب یہ اتنی زیادہ نرمی کے باوجود بھی ایسے ضدی ہیں کہ آپ نرمی سے بولو یا سختی سے, بالکل زمی ٹلت زما ٹلت ولیکن الیاس نمی ٹلت, ایسا اپنی مزاج پر ٹکا رہتا ہے یہ بندہ کہ میں نے اس سے بڑھ کر ضدی آدمی 4.5 سال کی زندگی میں نہیں دیکھا. میں نے کہا حضور اجازت ہونا چاہیے, نرمی سے کہا حضرت اجازت ہونی چاہیے رد وہابیہ کی. تو کہا کہ ہمارے مبلغین جو ہے زیادہ صلاحیت والے نہیں ہوتے ہیں تو ہم ان کو اجازت نہیں دے سکتے, اگر وہ اجازت دیں گے تو وہ کچھ بھی رد کریں گے, کچھ بھی الٹا سیدھا بولتے. دیکھا نہیں ہمارے بہت سارے مقررین کیسے الٹی سیدھے رد کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہر مقرر ہر مبلغ کو اجازت نہ دیں آپ. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ کا فتویٰ بھی ہے کہ ہر آدمی کو رد وہابیہ کی اجازت نہیں ہے جو عوام میں سے ہو, اور اعلیٰ حضرت کا بھی فتویٰ وہی ہے کہ ہر آدمی جو نہ جانتا ہو اختلاف کس بات میں ہے اور وہ پھر رد وہابیہ کرنے بیٹھ جائے اور بحث کرنے لگ جائے, جس کو خود ہی نہیں معلوم کہ اختلاف کس بات میں, اصل بات کیا ہے, ایسے آدمی کو منع ہے. تو انہوں نے کہا دیکھیے اعلیٰ حضرت نے منع کیا, مفتی غلام محمد صاحب نے ہم کو منع کیا. تو میں نے کہا حضرت میں کیا عرض کر رہا ہوں, ہر مبلغ نہ کرے, جو علماء دعوت اسلامی میں شریک ہو گئے وہ کرے. تو کہنے لگے کہ یار وہ دعوت اسلامی میں آئیں گے اور وہ رد کریں گے تو پھر دعوت اسلامی بدنام ہوگی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے حضرت وہ ہمیشہ رد نہ کریں. میری ایک بات سنیے آپ. میں نے کہا حضرت ٹھیک ہے وہ ہمیشہ رد نہ کریں, بوقت ضرورت رد کریں, جب ضرورت آئے تب رد کر دیں اور اس کے بعد پھر اپنی اصلاح میں لگ جائیں. تو کہا نہیں ایسا بھی اجازت نہیں. جو ہمارے طریقہ کار سے متفق ہیں ان علماء اور مشائخ کا ہمارے یہاں سواگت ہے, استقبال ہے, اور جو ہمارے طریقہ کار سے متفق نہیں اور رد کی بات کر رہے ہیں تو ہم ان کا سواگت نہیں کریں گے. مطلب یہی ہوا ہے وہ دعوت اسلامی میں نہ آئے. یہ گفتگو ان کی میں نے اس کو پینڈنگ میں رکھا. میں نے کہا نہیں حضرت آپ اس کو غور فکر کر لیجئے, اچھی طرح سوچ لیجئے اس پر. کئی مرتبہ گفتگو ہوئی اور ہر بار میں نے اس کے بارے میں پوچھا لیکن اس کا کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا. ایک بار اتفاق ناگپور میں ایسا ہوا کہ چندرپور میں ایک دریدہ ذہن وہابی آیا اور اس نے اعلیٰ حضرت کے خلاف زبان طعن دراز کرنا شروع کی. چندرپور سے کچھ لوگ ناگپور آئے. حضرت مفتی غلام محمد صاحب قبلہ علیہ رحمہ ناگپور میں نہیں تھے, مفتی مجیب اشرف صاحب قبلہ ناگپور میں نہیں تھے, اور سید حسینی صاحب قبلہ رائچور گئے ہوئے تھے. اب وہ لوگ فقیر کے گھر پر حاضر ہوئے, تشریف لائے فقیر کے گھر پر, اور انہوں نے کہا کہ رد وہابیہ کرنا ہے, اس کا جواب دینا ہے. تو میں نے کہا چلیے مفتی عبدالرحیم صاحب کے پاس چلتے ہیں, وہ بھی ہرے صافے والے, ہم بھی ہرے صافے والے. ان لوگوں کو لے کر گئے وین میں. ان کا السلام علیکم وعلیکم السلام. بولے ٹھیک ہے چلیں گے, اور ٹھیک ہے شام کو چلیں گے. اب جیسے ہی وہ لوگ واپس ہوئے کہ ہم لوگ اب ناشتہ وغیرہ کر کے کھانا وانا, آپ مطمئن ہو گئے کہ جانے کے لیے لوگ تیار ہیں. میں ایک نعیم الدین مولانا نام ہے نعیم الدین وہ, اور مفتی عبدالرحیم صاحب, یہ لوگ تیار ہوئے. ہم تینوں کے تینوں ہر امامے والے دعوت اسلامی کے مبلغ. اتنی عظیم شخصیت جن کے نام کے آگے مناظر اہل سنت لکھا ہے, انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہے بابو کہ آپ ہرا امامہ مت پہنیے گا, دوسرا امامہ پہن لیجیے. تو میں نے کہا کیوں حضرت؟ میں نے عرض کیا کہ میں ہرا امامہ پہنوں گا, پیارے اسلامی بھائیوں کہوں گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھواؤں گا, اور دعوت اسلامی کا نام لوں گا اور وہابیوں کا رد کروں گا. اگر دعوت اسلامی والوں کو برا لگے تو تمہاری دعوت تمہیں مبارک, اعلیٰ حضرت مجھے مبارک. بس اسی کے 6 مہینے کے بعد میں نے دعوت اسلامی کو چھوڑ دیا, ترک کر دیا. 6 مہینے کے بعد چھوڑا تو معاملہ یہ ہوا کہ ایک دعوت اسلامی کے مبلغ, یہ جو ہے نا یہ بات جو رد وہابیہ سے, دیکھیے اگر عام مسلمانوں کو منع کرے تو بات الگ, عام مبلغ کو منع کرو تو بات الگ. ایسا مبلغ جو رد وہابیہ کے قابل نہ ہو, میں تو اپنے علم کے مطابق یہ سمجھتا ہوں مفتیان کرام بتائیں, اس کو تو اصلاح کرنے کی بھی اجازت نہیں آج کے دور میں. ایسا مبلغ, وہ ظہیر الدین جو ہے وہ ابھی بعد میں گمراہ ہو گئے اور ان کے اوپر حکم ہے,
لیکن انہوں نے الیاس قادری کو بڑی پیاری بات کہی تھی. الیاس قادری نے کہا تھا, سید حامد اشرف صاحب کے روم میں بات چیت ہو رہی تھی اسی موقع پر, تو اس نے کہا تھا کہ میں اپنے مبلغین کو کہتا ہوں کہ تم تو حضرت علی کا نام آئے تو مشکل کشا مت کہا کرو, مشکل کشا مت کہا کرو. بولے کیوں مشکل کشا کیوں نہیں کہے؟ تو ظہیر الدین صاحب نے پوچھا, تو کہا اگر مبلغ سے کسی نے سوال کر لیا کہ حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو, تو ہمارے مبلغ جواب نہیں دے پائیں گے. یہ جواب تھا. تو اس پر وہی ظہیر الدین صاحب جو پہلے بالکل شیروں کی طرح دہاڑا کرتے تھے, انہوں نے اچھا جواب دیا تھا. ابھی ان کے اوپر حکم ہے, وہ میں اس کی تعریف کر رہا ہوں. اس وقت اچھا جواب دیا تھا. مجھے وہ جواب جب بھی یاد آتا ہے تو دل میں ایک جو ہے نا عقیدت و محبت کا طوفان امڑ جاتا ہے. انہوں نے جواب دیا تھا کہ مولانا جواب نہیں دے سکتے, یہ جواب ہے تو سنو, 100 بھیڑیں پیدا کرنے سے ایک شیر بنانا بہتر ہے. 100 مبلغ مت بناؤ, ہرے صافوں کی تعداد مت بڑھاؤ, ایک پختہ اہل دین رد وہابیہ کے لیے تیار کرو. ہزاروں مبلغین پر بھاری ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ, ہزاروں مبلغین پر بھاری ہوگا. یہ تو وہ باتیں تھیں کہ جن کی بنیاد پر ان کے اوپر اور باتیں ہیں جن کی بنیاد پر گمراہی کا حکم ہے. گمراہی کا حکم جن باتوں کی بنیاد پر ہے ان میں سے ایک بات ہے جس پر حکم خود الیاس قادری پر بھی ہے. وہ بات عرض کر دوں. میں 2-3 گمراہی کے تعلق سے جو دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد پھر 2-4 تھوڑی آپ ہو سکتا ہے کہ تب تک کچھ بور ہونے لگے تو کچھ چٹکیلی باتیں بھی, ان کے بڑے لطیفے بھی ہیں. جی ہاں ہاں, میں عرض کر فیضان سنت میں جو خواب کا حصہ ہے انتہائی سنجیدہ بات ہے. میں ابھی انشاءاللہ چٹکیلی باتیں تھوڑی دیر کے بعد پیش کروں گا. انتہائی سنجیدہ بات ہے. فیضان سنت میں خواب ہے کہ ایک خاتون حضرت صاحب کی, الیاس قادری صاحب کی, انہوں نے کیسٹ سنی تھی ٹی وی کی تباہ کاریاں. ٹی وی کی تباہ کاریاں. یہ ٹی وی کی تباہ کاریوں پر تقریر کرتے تھے اور گھر سے ٹی وی نکالنے کی بہت زیادہ ترغیب دیتے تھے. یہاں تک کہ ناگپور میں اجتماع کے بعد 3 ہفتوں تک انہوں نے ٹی ویاں پھوڑی. میں بھی امیر تھا لیکن میں نے ان کو صاف منع کر دیا تھا کہ میں اس کام میں شامل نہیں رہوں گا. وہ پاکستان ہے, وہاں غیر مسلموں کو ٹی وی بیچنا جو ہے آسان نہیں ہے. یہاں پر اگر کوئی نئی ٹی وی رکھنا چاہتا ہے, توبہ کر رہا ہے, تو غیر مسلم کو بیچ دے. اپنے پیسے کیوں برباد کر رہا ہے؟ وہ مال ہے, جس میں مالیت ہی نہ ہو اس کا بیچنا حرام ہوگا, ناجائز ہوگا. لیکن وہ مال تو ہے جو اس کے لیے جائز ناجائز کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, تو وہ اس کو بیچ دے. توڑے کیوں؟ کہ توڑو توڑو توڑو. اچھا پہلے توڑو توڑو بولتے تھے اور اب خود جو ہے ٹی ویاں لگانے لگ گئے. تو یہی جو آپ کی شعاعی پیکر کا حکم ہے یہ کتاب, اس میں نے وہ بات تحریر کر دی ہے کہ حضرت انہوں نے کیا کہا ہے. ایک رسالے میں لکھا ہے کہ میں جیسے ٹی وی کا پہلے مخالف تھا ابھی چینل لگانے کے بعد بھی ہوں, ابھی بھی مخالف ہوں. ٹی وی گھر گھر میں آ گیا, اب بھی مخالف ہوں. یہ کون سی منطق ہے؟ تو میں نے اس پر یاد دلایا, ٹھیک ہے آپ اب بھی مخالف ہیں تو جیسے پہلے ٹی وی توڑتے تھے اب بھی توڑو, میدان میں لاؤ. اچھا پہلے ٹی وی ٹوٹتی تھی تو اس کا کنیکشن وائر سے لگا نہیں ہوتا تھا, اب توڑو, ٹی وی کا کنیکشن پلگ لگا دو اور اس پہ اتار صاحب کا چہرہ آتے رہے. پہلے ٹی وی توڑتے تھے تو پتھر اور چپل مار کر کہتے مارو شیطان کو, مارو شیطان کو. ابھی ٹی وی چالو کرو, اتار صاحب کا چہرہ دکھاؤ اور پھر بولو مارو شیطان کو, مارو شیطان کو, مارو چپل کو. نعرے رسالت, نعرے غوثیہ. فیض رضا اتاریوں پہ, فیض رضا باغیوں پہ, اتاری چینل زندہ
ٹیلی ویژن جو ہے ایک عورت نے جو ہے خواب دیکھا کہ وہ، میں بہت اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ خواب دیکھا، جس کسی کو اگر تفصیل سے دیکھنا ہے تو وہ فیضان سنت میں ابھی بھی انہوں نے لکھا رکھا ہے، وہ خواب اس میں پڑھ سکتے ہیں۔ خواب دیکھا اس نے کہ نبی پاک، اس نے ٹی وی کی تباہ کاریاں کی کیسٹ سن کر اپنا گھر کا ٹی وی گھر کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا، وہ چورا چور ہو گیا۔ اب وہ سو گئی، اس نے خواب میں دیکھا کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا سرکار فرما رہے ہیں۔ جو بھی خواب رہتا ہے اس میں الیاس قادری کو سلام پہلے رہتا ہے، شریعت کا حکم بعد میں رہتا ہے، وہ شریعت کا حکم ہی بول رہے ہیں اس کو۔ تم نے اپنے گھر سے میرے دشمن کو نکال دیا، بہت اچھا کیا۔ کیا کہا؟ اور یہ بات کس کی بیان کی انہوں نے؟ الیاس قادری کی نہیں، کسی مولانا کی نہیں، بلکہ معاذ اللہ سرکار کی زبان سے کہلوا رہے ہیں کہ تم نے اپنے گھر سے میرے دشمن کو نکال دیا، اور اب وہی دشمن ان کی مسجدوں کی زینت بنا ہوا ہے۔ ابھی ناگپور سے ایک صاحب گئے تھے پاکستان، فیضان مدینہ میں گئے، تو وہ جب گئے تھے تو ان کو دعوت اسلامی والے لے گئے، بڑی عقیدت میں گئے، اور حضرت صاحب سے ملاقات بھی کی بڑی عقیدت میں، سب جو ہے دستبوسی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی دستبوسی کی، اور حضور وہاں سے واپس آئے تو دعوت اسلامی سے بدزن ہو کر۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کہا ٹھیک ہے ٹی وی انہوں نے جائز قرار دے دیا، لیکن میں بتاتا ہوں کہ گراؤنڈ فلور پر مسجد میں 12 بائی 36 انچ کا LCD لگا ہوا ہے۔ ادھر جماعت ختم ہوئی، مدنی چینل چالو، اب مسجد میں جو نماز پڑھنے آ رہا ہے وہ نماز یہاں پڑھ رہا ہے، سامنے الیاس قادری ہے، آواز بھی آ رہی ہے۔ فرسٹ فلور پر بھی یہی، تھرڈ فلور پر بھی یہی، اور بازو میں مسجد سے لگا ہوا ایک حجرہ ہے اس میں بھی یہی۔ مسجد کو سنیما گھر بنا دیا۔ پاکستان کے فیضان مدینہ، پاکستان گئے تھے، یہاں پر بھی ٹی وی لگا کر بیٹھے، مسجدوں کے اندر تصویریں۔ جب نبی پاک نے انبیاء کی تصویروں کو عام مسجد میں نہیں کعبے کی دیوار پر باقی نہ رکھا تو تم الیاس قادری کی تصویر کو مسجد کی دیواروں پر کیوں سجاتے ہو؟ اور نبی کی سنتوں کا دعویٰ۔ اور میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب یہ بولیں گے یار یہ تصویر بول رہے ہیں، وہ تصویر نہیں ہے۔ میں نے یہ کتاب تحریر کر دی ہے بزرگوں کی دعاؤں سے، اس کا جواب ابھی تک ان کے پاس میں نہیں ہے۔ میرا چیلنج ہے کہ اگر وہ تصویر نہیں ہے تو میری شعاعی پیکر کا جواب لائیں۔ اور دوسرا چیلنج، جتنے دعوت اسلامی والے یہاں سے کراچی تک سن رہے ہو، حضور سراج ملت کے فیضان اور اپنے اساتذہ کی برکتوں سے کہہ رہا ہوں، رب نے وہ قوت دی ہے تو اسے لا فخر تہذیب نعمت کے طور پر کہتا ہوں، یہاں سے پاکستان تک تمہارے پاس جو عالم جو مفتی ہو اسے لے آؤ، قسم خدا کی میں اسے تصویر ثابت کروں گا اور تم یہ ثابت کرو کہ وہ تصویر نہیں ہے۔ آؤ، ہمارے بزرگوں کو چھوڑ دو، تاج الشریعہ سے بات کرنے کی بات بعد میں، سراج ملت سے بحث کرنے کی بات بعد میں، ان بزرگوں کے غلامے میں سرکار غوث اعظم کے اس غلام میں اللہ رب العزت نے وہ حوصلہ عطا کیا ہے کہ پورے بھارت نہیں پورے ورلڈ میں جس مفتی کو تم قابل سمجھتے ہو لے آؤ اور ثابت کرو کہ یہ تصویر نہیں ہے، اور ہم ثابت کرتے ہیں سبحان اللہ یہ تصویر نہیں ہے، تصویر نہیں ہے۔ اس فقیر کا چیلنج ہے، کھلا چیلنج ہے۔ اور اگر آپ کو میدان میں آنے میں شرم آ رہی ہو تو 50-50 دونوں طرف کے آدمیوں کو بٹھا لو اور ایک ہال میں بیٹھ جاؤ، آ جاؤ۔ جب قوم میں اتنی گمراہی پھیل رہی ہو، لوگ کہیں گے سالی یہ تو سب مناظرے پر ہی آ گئے، یہ تو مناظرے پر آ گئے۔ جب قوم میں گمراہی پھیل رہی ہے، اختلاف چل رہا ہے، روڈ پر اختلاف کی باتیں ہو رہی ہیں، ایسے موقع پر اگر اختلاف کو ختم کرنے کے لیے ہم مناظرے کا چیلنج کرتے ہیں تو رب کی رحمت سے یہ امید رکھتے ہیں کہ ایک ایک لفظ میں ہم کو ثواب ملے گا، ایک ایک لفظ میں ثواب ملے گا۔ ایک بات اور عرض کر دوں، مولانا ایک بڑے ہمارے مقرر تشریف لائے تھے ناگپور میں، تو انہوں نے پلین سے آئے، پلین سے گئے، ان کے عقیدت مندوں نے ان کو پلین کا ٹکٹ دیا، تو دعوت اسلامی کے مبلغین نے میرے سامنے 2-3 بار کہہ دیا آپ مولانا لوگوں کا بڑا سپورٹ کرتے دیکھا، پلین سے آ رہے ہیں، پلین سے جا رہے ہیں،
اچھے اچھے گھروں میں ٹھہر رہے ہیں, اچھا اچھا کھا رہے ہیں, بڑی جلن ہوتی ہے. جس کو علماء کی خوشحالی سے جلن ہو وہ کیسا سنی ہے, کیسا مسلمان ہے؟ ارے صحیح پکا مسلمان تو یہ ہے کہ اپنے قوم کے عالم دین پر خوشی دیکھ کر اسے خوشی ہو جائے, وہ خوش ہو جائے. جلن ہو رہی اس کو. پھر کیا ہوا کہ ناگپور میں حضرت صاحب تھے, ہم بھی ان کی خدمت میں لگے ہوئے جا رہے آ رہے ہیں. ایک صاحب سورت کے آئے, ان کا نام بھی مجھے معلوم ہے, میں نام جانتا ہوں, ابھی بھی وہ موجود ہیں سورت میں. انہوں نے کہا حضرت بمبئی میں اجتماع نہیں ہو سکا, ہم چاہ رہے ہیں کہ سورت میں کر لیں. ماشاء اللہ الحمدللہ ہمارے پاس سورت کر دیا. یہ کھڑے تھے, اس کے بعد میں پلنگ پہ بیٹھ گئے. وہ جو ہے الیاس قادری صاحب سے زیادہ عمر والے تھے, تو ان کو قریب بلایا, داڑھی, میرے چاند میرے لال بالکل اجتماع رکھ دیجیے, بالکل ہمارے پاس ویزا بھی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب جو ہے تھوڑا سنجیدہ ہو گئے. لیکن دیکھیے جو اجتماع کی دعوت دے رہے تھے وہ کروڑپتی آدمی ہے. اب ان کو کیا معلوم, پہلے پوچھ لینا چاہیے. اب بلا وجہ ہی بول رہے ہیں. دیکھیے صاحب, آپ مجھ کو یہ انداز, آپ مجھ کو جس کمرے میں ٹھہرائیں گے اس کمرے میں اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہونا چاہیے. کمرہ ایسی ہو تو بہتر ہے, ایسی ہو تو بہتر ہے, لیکن اٹیچ لیٹرین باتھ روم ہونا چاہیے. اب اتنا بول دیا تھا, یہیں خاموش ہو جاتا. بولتا صاحب اس لیے کہ میں اصل میں نمازوں کی پابندیاں کرتا ہوں اور ہمیشہ وضو سے رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اس لیے اٹیچ لیٹرین باتھ روم رہے تو اچھا ہوتا ہے. اس میں وہ طنز کر گیا کہ جو تمہارے یہاں مولانا لوگ آئے وہ نماز کے پابند نہیں تھے, ان کو اٹیچ نہیں ملا تو چلا, لیکن مجھ کو اٹیچ ہونا چاہیے. تو میں باہر نکلا اور میں نے حاجی غلام یاسین کو کہا کہ صاحب دیکھ لیا آپ نے, علماء کے ٹکٹ پر نظر, ان کے کھانوں پر نظر, ان کے رہنے پر نظر, اور جو حضرت صاحب سادگی میں رہنے کا لاکھوں کے مجمع میں دعویٰ کرتے ہیں ان حضرت صاحب کا یہ عالم کیا اٹیچ چاہیے. اس کے بعد سے میں نے ان کی چڑ ڈال دی. آج بھی اگر کوئی آپ کو کہیں مل جائے غلام یاسین صاحب تو ان سے پوچھیے اٹیچ کا کیا مسئلہ ہے. تو میں ابھی بھی کئی لوگوں نے ان سے پوچھا اٹیچ کا کیا مسئلہ ہے صاحب, اٹیچ. یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں, اگر تم نے علماء کی حسینہ اڑائی ہوتی, اگر تم نے علماء کی توہین نہ کی ہوتی تو اٹیچ میں رہو کہ اے سی میں رہو, ہم کو کیا مطلب تھا. لیکن تم علماء کی ہنسی اڑا کر, علماء کی توہین کر کے خود عیش کرنے کے چکر میں ہو, اس لیے ہم کو اٹیچ والی چلو ڈالنی پڑی. ابھی جو ہے اب یہ گمراہی کی بات تو نہیں ہے, بس آخری بات حضرت اجازت کر لو, لاسٹ بس آخری بات. پچھلے سال رمضان سے پہلے عمران قادری صاحب نے میں ٹی وی نہیں دیکھتا الحمدللہ, اور میرے گھر میں الحمدللہ آج تک ٹی وی آیا نہیں, اور میں اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے یعنی پرکھنے کے لیے بھی نہیں دیکھا میں نے ابھی کہ کیا ہے اس میں کیا نہیں دیکھنا چاہیے, نہیں دیکھا. جو لوگ دیکھتے ہیں ہمارے احباب میں سے انہوں نے آ کر بتایا پچھلے سال رمضان سے پہلے کہ ایک یورپین لڑکی, ایک لفظ عمران قادری بیان کر رہے ہیں کہ ایک یورپین لڑکی نے, دیکھو مدنی چینل کی فضیلت, مدنی چینل کے فائدے. یورپ میں ایک لڑکی نے مدنی چینل دیکھا اور مدنی چینل دیکھ کر وہ مبلغ سے بہت متاثر ہو گئی لڑکی. ہاں, مبلغ سے بہت متاثر ہو گئی. میرے خیال سے وہ مبلغ صاحب کو اور ہمارے اسد اقبال صاحب کو کھڑا کر دیا جائے تو ان سے زیادہ ہینڈسم یہی نظر آئیں گے. تو وہ جو ہے مبلغ صاحب کو جو ہے دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہو گئی. وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کراچی آ گئی, لوگوں سے پوچھا کہ مجھ کو مبلغ صاحب سے ملنا ہے, یہ مبلغ صاحب سے ملنا ہے, یہ مبلغ صاحب سے ملنا ہے. تو لوگوں نے مبلغ صاحب سے ملا دیا. وہ بہت تفصیل کے ساتھ میں مختصر عرض کر رہا ہوں. تو مبلغ صاحب سے ملا دیا. اب مبلغ صاحب سے ملے تو اس نے کہا کہ میں آپ کی باتوں سے بہت متاثر ہوئی, اب میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے اسلام قبول کروا دیا. تھوڑی اس میں تفصیل دی. پھر اس کے بعد اس لڑکی نے کہا کہ نہیں, میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں, میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. کون؟ عمران قادری بیان کر رہے ہیں, حضرت صاحب وغیرہ سب بیٹھے ہوئے. تو اس نے نکاح کر لیا. لیکن کچھ دنوں کے بعد اس کے رشتے داروں کو پتہ چلا تو وہ واپس اس کو غیر ملک لے گئے. وہ ان کی قید میں ہے, آپ دعا کیجیے قید سے آزاد ہو جائے.
قید سے آزاد ہو جائے. پھر اس کے بعد سنجیدہ ہو کر کہتے ہیں معلوم ہے آپ کو کہ وہ مبلغ کون ہے جو متاثر ہوئی, اسلام قبول کیا, نکاح کیا, معلوم ہے مبلغ کون ہے؟ وہ مبلغ ہمارے مولانا حضرت الیاس قادری صاحب ہیں. یہ ہے مدنی چینل. ہمارے حضرت صاحب بہت پیسہ بچاتے ہیں, لیٹرین میں 2 لائٹ لگائے ہیں, ایک بڑا ایک چھوٹا. جب اندر جاتے ہیں تو بڑا لائٹ بجھا دیتے ہیں کیونکہ اب بڑے کی ضرورت نہیں, چھوٹا لگاتے ہیں. ارے آپ صرف زبانی بولنے کے لیے چینل استعمال کرتے تو ریڈیو میں جاتے, آپ نے تو دکھانے کے لیے چینل استعمال کیا. حضرت صاحب جا رہے تھے, زبانی کیوں بتا رہے ہو؟ دکھا دیا ہوتا, دکھانے کے لیے تو بنایا. ان کی یہ حرکتیں اہل سنت کو بدنام کر رہی ہے. چینل پر جو یہ جھوٹ موٹ رونے کا ڈرامہ, جھنڈے لے کے گھومنے کا ڈرامہ آج مذہب لوگوں کو سنیت سے بدزن کر رہا ہے. یہ چینل ایسا نہیں جو سنیت کی تبلیغ کرے, یہ چینل سنیت کو نقصان پہنچا رہا ہے. اور یاد رکھو حرام طریقوں سے دین کی تبلیغ نہیں ہو سکتی, حرام طریقوں سے یقیناً دین کا نقصان ہوگا. اس لیے تمام حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ مدنی چینل کا بائیکاٹ کیجیے اور دور رہیے. وہ مدنی چینل نہیں ہے بلکہ وہ چینل تمہیں دین سے دور کرنے والا چینل ہے, شیطانی چینل. مولا تعالیٰ اس کے محبوب پاک کے صدقے میں نے جو کچھ کہا ہے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے, اور رب تعالیٰ اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا. ابھی تو وقت کم ہے اور مجھے بھی خود ہمارے حضرت اقبال صاحب کو سننا ہے. میں رخصت ہو رہا ہوں, ابھی بہت کچھ باقی ہے. انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ کے سامنے عرض کروں.